نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش میں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں اس کا صحیح سمجھ اور اس کا صحیح نفع عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 121 سے لے کر 129 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت اور امداد ہو۔ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا، اور جو نشاندار ہوں گے، جو خصوصی طور پر ہوں گے، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خواہش، یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ یہ ہمارا پچھلا سبق، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے سبق سے یعنی آیت نمبر 120 121 سے غزوہ احد، جنگ احد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی آیات جہاں وہ ہمیں ملتی ہیں قرآن مجید کی، مسلسل کچھ رکوع، جس میں جنگ احد کے حالات اور اس وقت مسلمانوں کی کیفیت
اور ان کے اوپر گزرنے والے حالات جو ہیں ان کا تذکرہ ہمیں ملے گا۔ اور یہ تذکرہ جو ہے یا یہ جو موضوع ہے وہ شروع ہوا ہمارے پچھلے سبق سے، اور پچھلے سبق میں ابتدائی جو جنگ کے حالات تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو ترتیب دے رہے تھے میدان جنگ میں، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے مسلمانوں کو یاد کرایا دلایا کہ تم اب ایک بڑے لشکر کے سامنے، 3,000 سے بھی زیادہ بڑے لشکر کے سامنے، تم 700 اللہ کے سپاہی جو ہے وہ یاد کرو وہ وقت جب تم 1,000 کے مقابلے میں 313 تھے جنگ بدر میں، جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی فرشتوں کے ذریعے سے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو 1,000 کی بجائے 3,000 فرشتے، اور اگر کافروں کا اور لشکر بھی چڑھ دوڑتا تو وہ مدد اللہ تعالیٰ 5,000 فرشتوں سے بھی کر سکتا، لیکن حقیقی مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ فرشتوں کا بھیجنا اور اس طرح کے وسائل جو ہے وہ مہیا کرنا یا ان میں آسانی کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مادی اسباب پر جو انسان کی یا بشریت کے تقاضے ہیں ان معنوں میں ایک تسلی ہے۔ ادروائز تو اللہ تعالیٰ کا حکم کن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہے کہ ہر حال میں تم نہتے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہو تو ایسا عین ممکن ہے۔ تو جنگ احد کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے پچھلی آیات جو ہیں اس کا ہم نے شروعات کی، اور پھر جنگ احد کے بارے میں ہم نے کچھ ابتدائی تفصیلی معلومات جو ہیں وہ بھی اپنے ذہن نشین رکھی کہ کب یہ واقعہ ہوا، اس کا محرک کیا تھا۔ جنگ بدر جو ہے اس کے نتیجے میں 1 سال بعد سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، اور اس میں کس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود انہوں نے غلبہ پایا مشرکوں پر، کافروں کے پر، لیکن ایک تھوڑی سی کمزوری کی باعث وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، یا معاملہ جو ہے وہ برابر برابر کی طرف ہو گیا، ہاتھ میں آئی ہوئی فتح جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی، اور وہاں پر ایک مسلمانوں کو ایک بڑا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا، اور 70 کے قریب صحابہ کرام جو ہے وہ وہاں پر شہید ہوئے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی اسی جنگ احد میں شہید کیے گئے۔ تو یہ تذکرہ ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا۔ یہی سلسلہ جو ہے وہ آگے چلے گا، لیکن آیت نمبر 130 سے ایک الگ موضوع یا ایک دوسرا موضوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی ہے، اس کا انداز بیان قرآن مجید کا یا اس کا اسلوب یہ ہے کہ کچھ موضوع کے اوپر بات کرتے کرتے اچانک سے ایک نیا موضوع یا ایک الگ موضوع کے اوپر کچھ ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہے، یا دہانی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، یا کوئی ایک واقعہ چل رہا ہے تو اس پس منظر میں، ان حالات میں، اس بیک گراؤنڈ میں ایک دوسرا جو واقعہ یا دوسری ایک بات جو ہے اس کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ بہرحال بہت سے اس کی طرح کی وجوہات ہیں، اور یہ قرآن کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی ہے۔ اب جنگ احد میں ہم نے دیکھا کہ وہ کیا کمزوری تھے جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ ایک غلطی کر بیٹھے، یا ان سے ایک غلطی سرزد ہوئی، یا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی تھی، اللہ تعالیٰ کی ترتیب تھی، اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس طرح تھا، کیونکہ مسلمانوں کی ایک ان کی جو ٹریننگ کا ایک حصہ تھا کہ ہمیشہ کامیابی نہیں، کبھی کچھ سختی اور ناکامی کو بھی دے کر اس سے بھی مضبوط ہونا، اور اس سے بھی مطلب سبق حاصل کرنا اور اپنی کمزوریوں پر قابو پانا، یہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جو بھی بہرحال معاملات تھے، مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے جب انہوں نے اپنی پوزیشن جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان کو وہاں پر کھڑا کیا ہوا تھا 50 صحابہ کا، تو ان میں سے 35 صحابہ جو ہیں وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے وہاں سے کہ اب تو جنگ ہم جیت چکے، جس کے نتیجے میں جنگ کا پانسا جو ہے وہ پلٹ گیا۔ تو اب آئندہ کچھ آیات جو ہیں وہ اسی پس منظر میں اکثر علماء جو ہیں، تقریباً سارے مفسرین جو ہیں، انہوں نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ کیونکہ مسلمانوں میں ایک کمزوری تھی جو وہاں پر ظاہر ہوئی، جو وہاں پر نمایاں ہوئی، کہ وہ مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے
انہوں نے اپنے ایک جگہ کو چھوڑ دیا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا، تو لہٰذا دنیا کے مال، دنیا کے جو محبتیں ہیں، ان میں مال جو ہے وہ سب سے بڑی ایک آزمائش کے طور پر ہمارے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا مال جو ہے اس کی محبت کو ڈپریس کرنا ایک مومن کے لیے کتنا اہم ہے اس کی زندگی کے لیے۔ اور مال کی محبت یا مال کے حرص اور لالچ میں سے سب سے بڑا اور سب سے جو سب سے نمایاں جو ایک ایکٹیویٹی ہے وہ سود ہے، وہ انٹرسٹ ہے، وہ ربا ہے، جو کہ اس وقت بھی بڑی آب و تاب سے اس وقت کے معاشرے میں موجود تھا، اور آج بھی اسی آب و تاب سے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے بینکنگ سسٹم میں، ہمارے پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان سب میں اس طرح کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو سود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ سود سے تم اپنے آپ کو چھٹکارا پاؤ، اور پھر سود کے علاوہ کچھ اور صفات جو ہیں مومنوں کی، مسلمانوں کی، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی کہ ایک مومن میں، ایک مسلمان میں، ایک حقیقی اللہ کا جو بندہ ہے اس میں کچھ صفات ہونی چاہیے۔ تم جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں، پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ صبر اور تقوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مدد کرتا ہے۔ اگر تم صبر اور تقوی اپنے اندر پیدا کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر معاملے میں مدد کرے گا۔ تو یعنی صبر اور تقوی کے کچھ جو برانچز ہیں ان کا تذکرہ ہمیں ملے گا کہ وہ کون سے اوصاف ہیں جو ایک مومن میں ہونے چاہیے، جو صبر اور تقوی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اسی طرح سے کامیاب جو ہے وہ کرے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے آیت نمبر 130 اور اس کے بعد دو تین آیات جو ہیں اس میں سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ سود سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھینچ لو۔ اور سود کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 75 اور اس سے آگے کچھ آیات جو ہیں اس کے ضمن میں ہم نے بڑی تفصیل سے تذکرہ کیا تھا کہ سود در حقیقت ہے کیا، اس کی مختلف قسمیں کون سی ہیں، اور اس کے مختلف طرح کے اثرات جو ہیں، جو انفرادی اعتبار سے ہے یا ایک اجتماعی اعتبار سے یا حکومتوں کی سطح پر یا عوام کی سطح پر، اس کے کس قدر منفی اثرات ہیں۔ اور سود جو ہے وہ ایک ایسا وشیس سرکس ہے، ایک ایسا منحوس نظام ہے اس دنیا میں کہ جس کی وجہ سے کئی دفعہ بہت بڑے بڑے کرائسس جو ہیں وہ بھی اس دنیا میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ بھی ہم نے دی تھی۔ بہرحال سود کے بارے میں فردر کوئی جب آیات آئیں گی تو اس کی یاد دہانی کے لیے کچھ پوائنٹ جو ہے وہ تذکرہ کریں گے۔ آج کی آیات کے مناسبت سے مختصر انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا سود کے بارے میں وہ کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے اسی انداز سے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 130 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، مت تم کھاؤ سود، ربا، مت تم سود کھاؤ، اضعافا مضاعفا، کئی گنا بڑھا چڑھا کر، تم کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود جو ہے وہ مت کھاؤ۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے زبردستی یہاں سے سختی سے منع کر دیا کہ کسی بھی طرح کا سود، چاہے تم مدت بڑھانے کے لیے جو ادھار کی مدت ہے اس کو بڑھانے کے چکر میں تم اماؤنٹ میں اضافہ کر دو، چاہے تم شروع سے ہی اس میں اضافہ رکھو، چاہے تم کمپاؤنڈ انٹرسٹ کر لو، چین انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، تو جس بھی انداز سے تم سود کو مطلب سود کے معاملات جو ہیں، سود کا ہر طریقہ جو ہے وہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو، اس سے تم باز آ جاؤ۔ اس سود کے بارے میں دو احادیث جو ہیں وہ ہم یہاں پر اضافی طور پر تذکرہ کرتے ہیں، جس میں پہلی صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، اور نمک نمک کے بدلے، یہ تمام اشیاء برابر برابر نقد بنقد فروخت کی جائیں یا ان کا تبادلہ کیا جائے، پھر جو کوئی زیادہ لے یا زیادہ دے، جو کوئی زیادہ لے یا زیادہ دے تو اس نے سودی کاروبار کیا، سود لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔
تو اس حدیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں بارٹر ہو رہا ہے، تب مطلب ایکسچینج ہو رہا ہے، وہ ساری ایک جیسی چیزیں ہیں۔ چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم۔ اگر کسی نے بطور امانت کسی کو کوئی سونا دیا، جتنی بھی اماؤنٹ یا جتنی بھی مقدار میں، تو اس سونے کے بدلے میں واپس اتنی ہی مقدار میں سونا جو ہے وہ واپس کیا جائے، نہ کہ اس میں کچھ اضافہ کر کے یا اس میں کچھ ایڈ کر کے۔ اسی طرح سے چاندی اور دیگر جو چیزیں ہیں، تو مال جو ہے در حقیقت سود کی سب سے جو واضح، سب سے جو نمایاں قسم ہے، وہ پیسے کے بدلے میں پیسہ جب لیا جاتا ہے تو اس میں اضافہ کر کے ایک اماؤنٹ دی، رقم دی، اس رقم میں اضافہ کر کے واپس لینا جو ہے، یہ سود کی سب سے نمایاں شکل ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی قسمیں ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ ادھار پہ اگر لینا ہے، یا قسطوں پہ جب چیز لی جاتی ہے تو اس میں بھی پرائس جو ہے وہ اگر بڑھا لیتے ہیں تو وہ بھی سود کی ایک قسم ہے، یا دیگر متفرق بہت سارے۔ اس کی مثال بہت سادہ سی ہم جیسے دیکھ سکتے ہیں پرانے زمانے میں، اب یقیناً اب بھی ہوگا کہ ہمارے گھروں میں کبھی آٹا اگر ختم ہو گیا تو ہم ہمسایوں سے ایک پیالہ یا ایک کوئی برتن جو ہے وہ بھر کر آٹا جو ہے وہ مطلب ادھار لے لیا کہ جب ہمارے گھر میں آٹا آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے۔ تو جتنی مقدار میں آٹا لیا اتنی مقدار میں آٹا جو ہے وہ واپس کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ برابر سے برابر کا ایک تبادلہ ہے۔ اگر اس مقدار میں کمی یا بیشی ہو گئی، کمی بھی ہو گئی، پھر بھی اگر وہ زیادتی بھی ہو گئی تو پھر بھی یہ سود کا ضمن میں آ سکتا ہے۔ ہاں البتہ آرتن برتنے والی چیزیں جو ہیں اس میں تو ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنا یا ایک دوسرے کے اوپر مطلب ایک دوسرے سے محبت جو ہے اس سے بڑھتی ہے۔ یہ تو ایک مثال کے طور پر کہ کس طرح سے ایکسچینج جو ہے وہ ہمارے یہاں پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ اسی طرح سے کاروباری معاملات میں جو ایکسچینج ہوتے ہیں تو اس میں جتنی مالیت کی چیز ہے اتنی ہی مالیت کا اس کو ریٹرن جو ہے وہ ملنا چاہیے، اس سے زیادہ یا اس سے کم نہیں۔ تو بہرحال سود کے بارے میں ایک اور حدیث صحیح مسلم بھی ہے، سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کو سونے کے بدلے میں صرف برابر برابر وزن کے ساتھ ہی فروخت کرو۔ یعنی برابر جتنی مقدار یا جتنی اجرت یا جتنی مالیت بنتی ہے اتنی مالیت جو ہے وہی ہونی چاہیے، اس میں کوئی اضافہ یا کمی کر کے اگر کرے گا تو وہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ بہرحال اور سود جو ہے اس وقت ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے سود جو ہے وہ، سود کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کر بولتا تھا، اور بڑی آسان سی طریقہ تھا اہل عرب میں اس وقت رائج، کہ وہ ادھار دیتے سود کے اوپر اور پھر سود کی رقم سے واپس اپنے سارے معاملات چلاتے۔ اور یہ بہت بڑی ایک برائیوں میں سے ایک برائی تھی اس وقت کے معاشرے میں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی بہت ساری احادیث سے منع کیا اور قرآن کی بہت ساری آیات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو سکو، تاکہ تم نجات پا سکو۔ تم اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی تقوی اختیار کرنے کا یا تقوی کا ایک اہم جو عنصر ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے یا تقوی اختیار کرنے کے لیے، اس میں سود جو ہے، سود سے باز رہنا، سود سے ہٹ جانا، یہ بھی ایک اس کا بہت اہم پہلو ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور تم سب ڈرو اللہ کی اور تم سب ڈرو اس آگ سے جو کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی جو سود سے باز نہیں آئے گا، گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے، جو کہ گویا کہ وہ اللہ کے حکموں کا انکار کر رہا ہے۔ اور ایسے کافروں اور ایسے انکار کرنے والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز ایک آگ جو تیار کر رہی ہے جو کہ بہت سخت ہے۔ لہذا تم اس دنیا میں ہی تمہارے پاس مہلت ہے کہ تم اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو اطاعت کرو، اس کے حکموں کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرو۔ سود سے میٹر ہے، چاہے دوسرے صبر کے جتنے معاملات ہیں، ان میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی جو ہے وہی پکڑو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم جب اس دنیا سے لوٹو اللہ کے حضور تو تاکہ تم اس قابل ہو یا تمہارے اعمال اس قابل ہوں کہ تم پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے، کیونکہ وہاں پر وہ مشرک اور کافر جو ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت رحم جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ، اور تم جلدی کرو، سرعت 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 ساریو سرعہ، جلدی جلدی کرنے جو ہے
مطلب پہل کرنا بھی اس میں آ سکتا ہے، یا جلدی کرنا. وساریو الا الا مغفرتن، اور تم جلدی جلدی کرو، دوڑو بخشش کی طرف، میں ربکم، اپنے رب کی، و جنہ، اور جنت کی. اور تم اپنے رب کی طرف سے جو بخشش اور جنت کی جو لوٹ سے لگی ہوئی ہے دنیا کی زندگی میں، تمہارے پاس جو مہلت ہے، اس مہلت کے درمیان، تو تم اس لوٹ سیل کو، اس سیل سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تم جتنی جلدی متحرک ہو سکتے ہو متحرک ہو، جتنی جلدی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اس سے فائدہ اٹھا لو. کیونکہ یہ وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا تو وہ ڈسکاؤنٹڈ آفر جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر تمہیں کوئی اس طرح کی دوبارہ سے آفر نہیں ملے گی آخرت میں جا کر، کہ اب دوبارہ سے کوئی موقع نہیں باقی رہے گا. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال سر انجام دینے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے، جو سیاہ رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے. تب عالم یہ ہوگا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر، اور وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا. یعنی ایسے حالات تمہارے اوپر آئیں گے کہ تم اپنے ایمان میں اس قدر کمزور پڑ جاؤ گے کہ اپنے ایمان کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دو گے. کہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ابھی تمہارے پاس موقع ہے کہ تم جس قدر جلدی ہو سکتی ہو اپنے نیک اعمال جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کرو، اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہو، تاکہ وہ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ تمہارے کام آ سکے. اور اس حدیث کو اگر ہم اینالائز کریں تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں وہ ہمیں مطلب آج کے دور میں بھی ملتی ہیں. خاص کر اس کا آخری حصہ جو ہے، کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا ایک مومن یا ایک مسلمان جو ہے. تو آج کے حالات جو ہیں وہ اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، کہ اپنا دین جو ہے اس کا تو زبانوں سے تو اقرار ہے، لیکن دنیا کے معاملوں میں بالکل مطلب ایسے کھبے ہوئے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے بہت سارے معاملات جو ہیں ان کو ہم نے پسے پش ڈالا ہوا ہے. اسی طرح سے ایک بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں عصر کی نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں میں سے کسی حجرے میں تشریف لے گئے. لوگ آپ کی اس اچانک تیزی سے جانے کو دیکھ کر گھبرا گئے. تھوڑی دیر بعد آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کے جلدی جانے پر تعجب کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یاد آیا تھا کہ میں ہمارے پاس گھر میں سونے یا چاندی کے ڈلے کا کچھ حصہ باقی ہے. مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ وہ مجھے اللہ کی یاد سے روک دے اور کسی اور طرف مشغول کر دے، اس لیے میں نے جلدی جلدی جا کر اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ سونے کا یا چاندی کا کچھ ٹکڑا جو ہے وہ باقی بچا ہوا تھا. یقیناً وہ اپنے پاس اس طرح کی چیز امانت جو ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، لیکن نماز ختم ہوئی اور ان کے ذہن میں آیا تو وہ فوراً گئے اور انہوں نے جا کے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، اور پھر واپس لوٹے، تاکہ یہ مال جو میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، تاکہ یہ جو ہے میرے دین کے میٹر میں، میرے ایمان میں مجھے خلل نہ ڈالے، تاکہ اس کی محبت جو ہے وہ میرے ایمان کو کمزور نہ کر دے. تو آج کل ہمارے معاملات جو ہیں وہ انتہائی الٹ ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت اور بھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد والے دن ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بتلائیے اگر میں کافروں کے ہاتھوں مارا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، جنت میں. یہ سن کر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں پھینک دیں اور پھر بڑی بے جگری سے رلا حتیٰ کہ شہید ہو گیا. یعنی اس نے اسی وقت اس جنت کے حصول کی طرف اپنا جو قصد جو ہے وہ شروع کر دیا، اور اپنے ہاتھ میں جو کھجوریں پکڑی ہوئی تھیں اس کو بھی اس نے چھوڑ دیا، کہ اب یہ کھجوریں جو ہے دنیا کا سامان ہے، مجھے ایک موقع مل رہا ہے یہاں پر شہید ہونے کا، اور یہاں پر مطلب اللہ کے راستے میں لڑنے کا اور اجر کمانے کا، تو میں اپنا وقت ضائع کیے بغیر اس جنگ میں چلا جاؤں. اور وہ اسی طرح سے اس نے کیا، اور وہ حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے مطلب صحابہ کرام جو ہے وہ فوراً سے اپنے مطلب میٹرز میں بڑھتے تھے، آگے بڑھتے تھے، اور
اور مطلب کوئی وقت جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث یہ غالباً اس سے پہلے گزر چکی، اس کا تذکرہ ہوا یا نہیں ہوا، کہ ایک جنگ میں غالباً یہ بدر احد کا ہی میدان تھا، ایک صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے، تو ان کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے جو ہیں ان کو غسل دے رہے ہیں، ان کے جسد کو فرشتے جو ہیں اس صحابی کے شہید جسم جو ہے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ تو ان کی جو بیوی تھی، ان سے جب استفسار کیا گیا کہ کیا معاملہ تھا، تو ان کی بیوی نے بتایا کہ جب احد کا اعلان ہوا اور اس کی کال جب آئی، تو وہ اس وقت وہ ان کے اوپر غسل فرض تھا، لیکن وہ بس جلدی سے نکلے تاکہ میں عہد میں شامل ہوں اور پیچھے نہ رہ جاؤں، تو اسی حالت میں وہ میدان جنگ میں آ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی وجہ تھی کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کو غسل دے رہے تھے، کیونکہ شہادت سے پہلے ان کا اوپر غسل جو ہے وہ واجب تھا، یا فرض غسل جو ہے وہ ان کے اوپر تھا، واجب تھا۔ تو اس طرح سے کس طرح سے صحابہ کرام جو ہے وہ جب بھی ان کو موقع ملتا، وہ جتنے ان کے وسائل اپنے وسائل کے مطابق ہے، اپنے ہمت کے مطابق ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس صحت ہے، کسی کے پاس فرصت ہے، تو وہ جو بھی اس کے پاس ہے وقت ضائع کیے بغیر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ اس کی بہت اہمیت اور بہت فضیلت ہے، اور اس کی بہت ساری ہمیں حدیث میں مثالیں بھی ملتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَالْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک ڈسکاؤنٹڈ آفر تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اللہ کی بخشش کی اور جنت کی دنیا کی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے، تو تم اس کی طرف دوڑو، اس کی طرف لپکو۔ ارزها، وہ جنت جس کو حاصل وہ جنت جس کی طرف تم لپکتے ہو، وہ جنت جس کی بشارت تمہیں اس دنیا میں دی جاتی ہے، وہ جنت جو ہے، ارزها، اس کی چڑائی جو ہے السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، یہ تو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پہلے اس کا تذکرہ تھا کہ وہ کافروں کے لیے آگ تیار کی گئی ہے، وہ کافر جنہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، سود کو نہیں چھوڑا، یا دیگر معاملات میں نافرمانیاں کرتے رہے، اور خاص کر جنہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا، ان کے لیے تو پھر آگ تیار ہے جہنم میں۔ جبکہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت، بخشش اور جنت کے حصول کے لیے اپنا سر جو ہے، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، اور جب بھی موقع ملا آگے بڑھ کر اس نے پہل کی، تو اس کے لیے تو پھر ایسی جنتیں تیار ہیں جن کی چڑائی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ آسمانوں اور زمین، یہ آیت متشابہات میں سے ہے، کس قدر چوڑی ہے یا کس قدر وسیع ہے، لیکن جب آگے چل کر ہم اس طرح کی آیات جب آئیں گے جس میں کائنات کی وسعت کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملے گی ان آیات میں، تو ہم اس پر اس کا تذکرہ کریں گے کہ یہ کائنات کس قدر وسیع ہے، اور کس قدر اس میں وسعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے جنت اور جہنم جو ہے وہ آلریڈی تیار ہو چکی، تو اس کی وسعت جو ہے وہ اس کا اندازہ ہمیں اس وقت بعد کی آیات میں آئے گا۔ الذین ینفقون، اب وہ لوگ جو مومن ہیں ان کی دیگر کچھ خصوصیات جو ہیں ان کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کس کو خرچ کرتے ہیں یہاں پر یہ تذکرہ نہیں ہے، کیا وہ مال کو خرچ کرتے ہیں؟ ہاں، مال بھی اس میں آ سکتا ہے۔ کیا وہ وقت کو صرف کرتے ہیں؟ ہاں، وقت بھی اس میں آ سکتا ہے۔ کیا وہ صحت کو صرف کرتے ہیں؟ کیا اپنے علم کو صرف کرتے ہیں؟ کیا اپنی بصیرت کو صرف کرتے ہیں؟ تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کی ہے، ہر وہ چیز جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے، کہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، چاہے وہ خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ڈفرنٹ طرح کی رزق اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو عطا ہوئے، اس کے بارے میں کافی بات ہوتی رہتی ہے، تو لہذا تفصیل جو ہے وہ بعد میں کبھی بھی موقع ملے گا تو ہم کریں گے، لیکن یہاں پر وہ کوئی ایکسکلوژن نہیں ہے، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ ہر شخص جو ہے اس کے پاس کسی چیز میں اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو کسی دوسری چیز میں اس کے ساتھ کوئی سہولت بھی لگی ہوئی تھی۔ کسی کے پاس کوئی اگر مال و دولت کم ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ وقت ہو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے، اس کو صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے۔ اس کے پاس صحت نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے، تو وہ مال کے معاملے میں خود کفیل ہے یا خوشحال ہے، تو وہ مال کو خرچ کرے۔ تو جس بھی میٹر میں وہ خوشحال ہے، چاہے وہ، اور پھر اس سے یہ ہے کہ کم اور زیادہ
کہ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مال تھوڑا ہے اگر تو خرچ نہیں کیا جائے، تھوڑا بھی ہے تو اس صورت میں تھوڑا مال خرچ کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ بہت بڑی مقدار میں مال خرچ کیا جائے تو وہی قابل قبول ہوگا۔ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق جو بھی وہ اس کے لیے ممکن ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی پرہیزگاروں کی یا ان متقیوں کی نشانی ہے، ان کے صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ والقاظمین الغیظ، اور وہ پی جانے والے ہیں غصے کو، اور غصے کو پی جانا یہ بھی مسلمانوں کی، مومنوں کی ایک بہت بڑی صفت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کی حالت میں انسان کے جذبات، ذہن اور جسم پر شدید منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، اور خاص کر غصہ جو ہے وہ دونوں حالتوں میں، ایک جب وہ مطلب مغلوب ہو چکا ہو، جب وہ بے بس ہو اس وقت وہ غصہ آتا ہے، لیکن جب اس وقت وہ غصہ کرے گا تو وہ اپنے نفس کو یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ لیکن دوسری صورت جو ہے جب وہ غلبے کی شکل میں ہے، جب وہ طاقت میں ہے، جب وہ اقتدار میں ہے، یا جب اس کے پاس کوئی اپرچونٹی ہے، اس صورت میں جب وہ غصہ آئے گا، غصے میں ہوگا تو وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے گا، دوسروں کے اوپر چڑھ دوڑے گا اور دوسروں کو تکلیف پہنچائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں کچھ نہ کچھ نقصان جو ہے وہ اس کا وہ ضرور ہوگا، اور خاص کر اس کے اپنے جو جذبات اور جسم کے اوپر جو شدید طرح کے منفی مطلب اثرات جو ہیں وہ پڑتے ہیں غصے کی حالت میں۔ اس کے کچھ جذباتی کیفیت کے علاوہ اس کی اپنی جسمانی کیفیت جو ہے وہ بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہیں۔ اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ شوٹ کر جاتا ہے، ہائپر ٹینشن وغیرہ یا اس طرح کے یہ دیگر بہت سارے اس کے میٹر جو ہیں اس کی اپنے جسمانی یا صحت کے میٹر میں، تو بہت سارے مختلف پہلو اس سے نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یا مومنوں کی ایک اور صفت بھی تذکرہ کی کہ وہ کسی بھی حالت ہو، چاہے جنگ کا حالت ہو، کہ جنگ میں جب وہ تلوار کے زد میں کوئی آ گیا ہے تو غصے میں اس کو قتل نہیں کرنا، بلکہ صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ سوچ سمجھ کر ہر فیصلہ کرنا ہے، اور چاہے وہ مغلوب کی کیفیت میں ہو، چاہے وہ غلبے کی کیفیت میں ہو۔ اور پھر ایک روایت بھی ہے جو کہ بخاری اور مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو بچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو رکھے۔ یعنی غصے کے اوپر قابو پانا یہ بھی ایک بہت بہادری کی علامت ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت ایک بڑا فعل ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو کس طرح سے اپنے اپنے قابو میں رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی کیفیت میں، چاہے خوشی کی ہو، چاہے غم کی ہو، چاہے کسی بھی کیفیت میں وہ اپنی حدوں سے کراس نہ کر سکے کہ کہیں جانے انجانے میں اللہ کی کوئی نافرمانیاں کرتا نہ پھرے۔ تو جیسا کہ شدت جذبات میں ایک غزوے میں حضرت اسامہ جو ہے ان سے ایک معاملہ ہو گیا کہ ایک کافر لڑتے لڑتے جب ان کی تلوار کی زد میں آیا تو اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، تو لیکن حضرت اسامہ نے ان کو پھر بھی شہید کر اس کو مطلب قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر پہنچی تو وہ بہت ناراض ہوئے، بہت سخت ہوئے، اور اس قدر سختی انہوں نے کہی کہ 2 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے روز وہ مطلب یہ گواہی دیتا ہے، وہ اٹھے گا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن مجھے قتل کر دیا گیا۔ تو غصے کی حالت میں قابو پانا، اور خاص کر اس کیفیت میں جب کہ وہ انسان جو ہے وہ غلبے میں ہو، جب کہ انسان جو ہے وہ طاقت رکھتا ہو، جب کہ انسان جو ہے وہ اس کے پاس اختیار ہو کہ چاہے تو وہ معاف کر دے، چاہے تو وہ درگزر کر دے۔ اسی کے اپوزٹ جو درگزر کرنا اور معاف کرنا جو ہے وہ اگلے حصے میں آئے گا، اسی آیت کے اگلے حصے میں۔ حضرت ابو داؤد کی ایک روایت ہے، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ پی جائے جبکہ وہ اس پر عمل درآمد کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا، سب مخلوق کے سامنے قیامت کے دن بلائیں گے، اور اسے اختیار دیں گے کہ جنت کی حورین
میں سے جس کو چاہے اپنے لیے منتخب کر لے، یعنی جس نے اپنے غصے کے اوپر اس حالت میں قابو پایا کہ وہ اس کے اوپر پورا دسترس اور اختیار رکھتا تھا کہ وہ کچھ بھی کر گزرے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے غصے کے اوپر قابو پا کر اپنے جذبات کو کی شدت جو ہے اس کو ٹھنڈا کیا، اور اللہ کے حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنے معاملہ فیملی کی، تو ایسے لوگوں کے لیے کس قدر پھر اللہ کے پاس اجر ہیں، اس کا اندازہ ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے کہ وہ سب مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر اس کو اوپن آفر دیں گے کہ تمہیں حور عین سے جو بھی تمہیں پسند ہے تم اپنے لیے وہ اس کو پسند کر لو، چن لو۔ تو بہرحال غصے کے اوپر قابو پانا یہ ایک بہت اہم نصیحت ہے۔ بریکٹس میں اگر سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس اعتبار سے بھی حالت جنگ میں یا اس طرح کے معاملات میں یا عام ہماری زندگیوں میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے اور بہت فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اس کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ جو اپنی اس کمزوری کے اوپر یا اپنی اس جو ایک معاملہ ہے اس کے اوپر جو مضبوط کرے گا اپنے آپ کو، والعافین عن الناس، اور وہ سب درگزر کرنے والے ہیں لوگوں کو، غصے کے اوپر قابو پاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، کسی نے کوئی نازیبا بات کر دی، کسی کی بات جو ہے وہ بری لگ گئی، یا کسی نے کوئی طنز کر دیا، یا اس طرح کے کچھ میٹرز ہیں، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ کسی دوسری چیز سے ہو، مطلب تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ معاف کر دینے والے ہیں۔ یہ بھی مسلمانوں کے مومنوں کی ایک بہت بڑی صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ صحیح مسند احمد میں، ترمذی میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی حقیقت پر نے فرمایا، تین باتوں کی حقیقت پر میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، اس کے الفاظ یا اس کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتوں کی حقیقت پر میں قسم کھاتا ہوں۔ نمبر ایک، صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ نمبر دو، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور نمبر تین، جو بندہ سوال کر کے سوال کرنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ تین باتوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ یہ تو ہو کر ہی رہیں گی، اس کے اوپر تو کنفرمڈ گارنٹی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گارنٹی دی اس کے اوپر۔ اور اس میں معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، یعنی جو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، حلیم اور بردبار کی طبیعت کا مالک ہے، لوگوں کے اوپر غصہ نہیں کرتا، بلکہ الٹا اگر کوئی غصہ کرے یا کوئی اس طرح سے کوئی کمی بیشی اس کے ساتھ کر دے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، تو ایسے بندہ جو ہے اس کی عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گارنٹی دی ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو، اور جو نیکی کرتے ہیں مختلف معاملات میں، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، جہاں پر بھی ان کو موقع ملتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ، مسلمانوں کی ایک اور صفت کا یہاں پر تذکرہ اور کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو سب اذا فعلوا، جب وہ فعل کر بیٹھتے ہیں، جب وہ کر گزرتے ہیں، فاحشتن، کوئی فحاشی والا کام، کوئی برائی والا کام، کوئی برا کام، او ظلم، یا وہ ظلم کر پاتے انفسهم، اپنے نفسوں پر، چاہے وہ کوئی بے حیائی والا کام کر بیٹھے ہوں، چاہے وہ اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہوں، اس میں بہت سارے پہلو جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں کہ مطلب اپنے کچھ گناہ ایسے سرزد ہو جاتے ہیں جو کہ بہت ہی برائی والے ہیں، یا اپنے جانوں کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پسے پوچھ ڈال دیا ہے، یا کوئی گناہ کر دیا، یا نیکی سے ہم سے پیچھے ہٹ گئے، یا کبھی ایمان کمزور ہو گیا، تو بہت سارے میٹر جو ہیں اس میں جمع ہو جاتے ہیں کہ جب بھی ان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ان سے کوئی اپنے جان کے اوپر کوئی ظلم زیادتی یا گناہ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتے ہیں، ذکر اللہ، کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فوراً وہ اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف دور پڑتے ہیں، لپٹ پڑتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ معافی مانگتے ہیں، پس وہ معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، تو وہ اللہ کی یاد کی طرف لوٹ آتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم صفت ہے
بہت ہی ایک اہم خوبی ہے مسلمانوں کی، جو ہم سب میں ہونی چاہیے اور ہمیشہ ہونی چاہیے، کہ جب بھی کوئی ایسا کام جو کوئی گناہ کا ہو سکے، جو کوئی فحاشی وغیرہ کا، آج کل سوشل میڈیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، آج کل دیگر بہت سارے مطلب ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں بہت سارے ایسے دروازے، جس میں بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں، پھر اپنے کمائی کے میٹرز میں، اپنے دیگر معاملات میں کوئی بھی ایسا گناہ کا کام ہو جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو ایسی صورت میں فوراً ہمیں اللہ کی طرف لپکنا چاہیے، اس کی یاد کی طرف، اور اس سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ ضرور مانگنی چاہیے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے ایک گناہ کیا، پھر عرض کی کہ اے میرے رب، مجھ سے گناہ زرزد ہو گیا، مجھے بخش دے۔ اس کے رب نے فرمایا، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اس نے پھر وہی گناہ کیا یا ایک اور گناہ کر دیا، تو اور پھر وہ دوبارہ اللہ کے حضور حاضر ہوا اور کہا، میرے رب، میں نے ایک گناہ کیا ہے، تو اسے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، کیا میرے بندے کو علم تھا کہ اس کا رب بھی ہے اور جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی گرفت بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر دوبارہ وہ وہی گناہ کرتا ہے یا کوئی اور گناہ کرتا ہے، پھر وہ واپس اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور کہتا ہے، یا رب، اے میرے رب، میں نے ایک گناہ کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی کر لیتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کو معاف فرمایا، پس جو چاہے اب وہ چاہے جو عمل کرے۔ یعنی جو بار بار اپنے گناہوں پر اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا جاتا ہے، جتنی دفعہ وہ لوٹتا ہے اتنی ہی دفعہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو توبہ ہے اس کی شرائط پوری ہونی چاہیے۔ اگر یہ بار بار ہم تذکرہ کرتے ہیں یاد دہانی کے لیے، کہ اگر کسی نے توبہ کی شرطیں مطلب پوری کیے بغیر توبہ کی، تو اس کا مطلب ہے اس نے توبہ ہی نہیں کی، اور اس کی ساری شرطیں جو ہیں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے ہمیشہ۔ تو صحیح معنوں میں جو توبہ کرے گا اللہ کے حضور، یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کا نہیں جو کہ بس عارضی طور پر، ہاں ٹھیک ہے ابھی تو بس اللہ سے معافی مانگے، دوبارہ کریں گے تو دوبارہ کر لیں گے، ایسے کمزوری کے ساتھ اگر کوئی معافی کرنی ہے تو وہ سرے سے توبہ جو ہے وہ اس کی شرطیں ہی پوری نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ایک اور روایت بھی ہے جو کہ صحیح مسلم سے ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو، میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہذا تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو پکار پکار کر بار بار یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ تم آؤ، بخشش طلب کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں۔ روزانہ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نزول اور جلال فرماتے ہیں، اور وہاں پر وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ پھیلاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور مجھ سے مطلب دعا جو ہے وہ مانگے، میں اس کی دعا جو ہے وہ پوری کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں کوئی احتمال بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا یا کرتے تھے، لیکن وہ خود جو ہے وہ روزانہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 70 مرتبہ سے لے کر 100 مرتبہ تک اللہ کے حضور وہ بخشش جو ہے وہ طلب کرتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ تو آج ہمیں اپنے معاملات جو ہیں ان کو ان ساری آیات اور احادیث کی روشنی میں پرکھنے کی اور ان کو فائن ٹیون کرنے کی اشد ضرورت بھی ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور کون ہے جو بخش بخش سکتا ہے، مغفرت کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے الذنوب، گناہوں کی، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو کہ گناہوں کو معاف کر دے۔ لہٰذا یہ مسلمان مومن جو ہیں، وہ جب بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ فوراً سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو معاف کر سکتا ہے، جو کہ معاف کرنے والا ہے، اور اسی سے معافی جو ہے وہ ہمیں مانگنی ہے۔ ولم یسروا، اور پھر ایک اور بہت ہی اہم، ولم یسروا علی ما فعلوا، اور وہ نہیں اصرار کرتے، وہ نہیں مطلب اکڑ جاتے یا نہیں وہ اڑ جاتے، الا ما فعلوا، اس بات پر یا اس کام پر جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، حالانکہ وہ سب جانتے ہوں، اور وہ جانتے بوجھتے جب وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اس پر وہ اڑ نہیں جاتے، وہ اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، جان بوجھ کر ان کو علم ہونے کے باوجود اگر وہ ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو دوبارہ خود سے رپیٹ نہیں کرتے، جان بوجھ کر اس کو رپیٹ نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک بہت اہم صفت ہے
اس کے بھی دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی ہے یا گناہ ہے. اس کے باوجود وہ اپنا جو ارادہ ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں اور اس گناہ کو کر گزرتے ہیں. یا دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ان سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس کو دوبارہ رپیٹ نہیں کرتے. دونوں تھوڑے سے ڈفرنٹ پہلو ہیں لیکن دونوں اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے روزمرہ کے معاملات میں بھی بہت سارے ایسے میٹرز آتے ہیں. دنیا کے رسم و رواج کے چکر میں، دنیا کے دکھاووں کے چکر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی تقریبات میں، اپنے اس طرح کے موضوعات میں ہم کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے رویوں کو نظر ثانی کرنے کی اشد ضرورت ہے اس میٹر میں بھی، کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ کسی میٹر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کوئی گناہ کا کام ہے، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہے یا اللہ کے حکموں کی مخالفت ہے اس میں، چاہے وہ گناہ کا کام نہ ہو، لیکن ظاہری طور پر گناہ کا کام نہ ہو لیکن اللہ کے حکموں کی نافرمانی اس میں شامل ہو سکتی ہے، تو ایسے گناہوں پر اترانا، ان کے اوپر اڑ جانا، اس کو ریپیٹ کرتے رہنا، اس سے ہمیں اجتناب کرنے کی اور اس میں ہمیں کیئرفل رہنے کی ہمیں بھی اشد ضرورت ہے. اور مسلمانوں کی یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی تذکرہ کر دی. اور ایسے لوگ جنہوں نے یہ صفات اپنے لیے چن لی، یا جنہوں نے اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لی، وہ کون کون سی صفات ہیں اگر ہم دوبارہ سے اس کو دیکھیں تو ایک تو سود سے ہے، اس سے وہ بچنا. مال کی محبت جو ہے اس کو ڈپریس کرنا، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور پھر اللہ کی بخشش اور مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑنا، پہل کرنا، جلدی کرنا. یہ اور پھر ينفقون فی السراء والضراء، وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. والکاظمین الغیظ بھی، اور غصے کو پی جانے والے. والعافین عن الناس، اور درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے. والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا، جب وہ ظلم اور گناہ کر بیٹھتے ہیں یا فحاشی کا کوئی کام کر لیتے ہیں تو فوراً وہ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں اور اپنے گناہوں پر بخشش اور معافی جو ہے وہ طلب کرتے ہیں. اور پھر ولم یسروا، اور وہ پھر اپنے گناہوں پر اڑ بھی نہیں جاتے. ایسی صفات کے حامل لوگ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اولئک جزاؤہم مغفرہ. ایسے ہی یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مغفرت ہے. من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وہ جنات، اور جنتیں ہیں، باغات ہیں. تجری من تحتہ الانہار خالدین فیہا، جن کے بیچوں بیچ نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایسے صفات کے حامل جو مومن ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنتیں جو ہیں بخشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں وقف کر رکھی ہیں، جن کے بیچوں بیچ بہترین لینڈسکیپ کے ساتھ وہ نہریں چل بہ رہی ہیں اور بہترین وہاں پر ان کو ٹھکانہ ملتا ہے. وہ نعمہ اجر العاملین، اور بہت ہی اچھی نعمت ہے یا بدلہ ہے، اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسی صفات پر عمل کرتے ہیں، جو ایسے کام کرتے ہیں یا جو ایسی معاملات میں اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں. قد خلط من قبلکم، یقیناً گزر چکے تم سے پہلے، سنن بہت سارے واقعات. فسیروا فی الارض، پس تم چلو پھرو زمین میں. فانظروا، تو تم دیکھو. کیف کان عاقبۃ المکذبین، کس طرح سے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. یہ آیت جو ہے وہ بہت سارے مختلف مواقع پر رپیٹ ہوتی ہے. ہمیں قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر یہ رپیٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کراتا ہے کہ ذرا اپنے پچھلی قوموں اور امتوں کی طرف ذرا ان کے واقعات کی طرف ذرا یاد دہانی کرو جو کہ ہمارے سامنے قرآن مجید میں آتے ہیں، یا ان کی باقیات جو ہیں جو مختلف جگہوں پر ان کے کھنڈرات وغیرہ جو ہے آثار قدیمہ وغیرہ ہے، وہاں پر جا کر دیکھو کہ کیسے 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 وہ حالات ہوئے ان کے پاس، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں سے نوازا، کس طرح سے ان کو غلبہ اور طاقت اور بڑی بڑی حکومتیں ان کو عطا کی، لیکن کس طرح سے انجام ہوا ان کی تکذیب کی وجہ سے، ان کے نبیوں کی جو انہوں نے مخالفت کی یا نبیوں کی انہوں نے جو نافرمانی کی، اس کے نتیجے میں کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. تو ان قوموں یا ان
ان مطلب آثار قدیمہ جو ہے ان کی طرف ذرا نظر ثانی کرو یا یاد دہانی کرو، کہ ان واقعات کی طرف یاد دہانی کرو کہ کس کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ معاملات ہوئے، کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ اب جہاں پر دونوں پہلو ہمیں ملتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے تو نافرمانی کی، وہ تو ہمیں وہ جو مطلب پرانی جو وہ قوموں کے جو قصے جو ہیں وہ پتہ چلتے ہیں، جنہوں نے نافرمانی کی وہ تو نیست و نابود ہو گئے، لیکن جنہوں نے اپنے رسولوں کی، اپنے نبیوں کی حمایت کی اور ان کا ساتھ دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بچا لیا۔ یہ دونوں نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں ان واقعات سے بھی اور ان بچے کچے جو کھنڈرات ہیں ان سے بھی۔ اب یہ آیت جو ہے وہ غزوہ احد سے بھی مطابقت رکھتی ہے، کہ غزوہ احد میں نافرمانی کرنے کے بجائے یا تھوڑی سی کمزوری جو تھی اس کو ڈپریس کر کے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیم تھی یا نصیحت تھی اس پر اگر کاربند رہتے تو اللہ تعالیٰ دیکھو تمہیں وہاں پر فتح تو دے ہی چکا تھا، وہ فتح جو ہے وہ یقینی ہو جاتی، لیکن وہ ایک کمزوری جو ہے وہ سامنے ہے جس کی وجہ سے ایک مطلب پانسا جو ہے وہ جنگ کا پلٹ گیا۔ تو اس کی طرف بھی یہ آ سکتا ہے، یا ایک اوپن آیت کے طور پر بھی، کہ جیسے مسلمانوں کی صفات جہاں جو تذکرہ ہوئی، کہ جو ان صفات کا حامل ہوگا در حقیقت وہ نبی کی پیروی کرنے والا ہے، اور جس نے نبی کی پیروی کی اللہ تعالیٰ اس کو تو بچا لے گا، لیکن جس نے نبی کی پیروی نہیں کی اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں بھی اس طرح سے انجام سے دوچار کر سکتا ہے، اور آخرت میں تو یقیناً اس کے ساتھ اسی طرح سے معاملات ہوں گے۔ ہذا بیان للناسی، یہ واضح بیان ہے لوگوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ موعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کھلے الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں، بغیر کسی شکوک و شبہات کے، بغیر کسی پیچ و خم کے، صاف الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ساری نصیحتیں تمہارے اوپر واضح کر دی ہیں، تاکہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، وہ ان سے نصیحت پکڑیں، وہ ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کا تقوی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ ایسی آیات سے اور ایسی آیات سے اور ایسی نصیحتوں سے مطلب اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں، اور وہی پھر یقیناً اس بات کے حقدار ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر آنے والی بشارت جو ہے جو اس سے پہلے دی جنتوں کی، اس کے حقدار ہیں۔ ولا تاہنوا، اور نہ تم ہمت ہارو۔ اب یہاں سے دوبارہ وہی غزوہ احد جو ہے اس کی طرف موضوع جو ہے وہ پلٹتا ہے، کہ وہ غزوہ احد کے میٹر میں اب جب مسلمانوں کی ایک کیفیت ہوئی کہ ان کی فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، اور اس وقت کیسی ایک سچویشن تھی کہ مسلمان جو ہے وہ جیسے ان کے سامنے اچانک ایسی منظر بدلا کہ جو ان کے سامنے ایک بڑی فتح والا دن تھا، وہ ان کے سامنے اب شکست ہو گیا، اور پھر وہ بیک فٹ پر چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے۔ پہاڑ پیچھے تھا ان کے، پہاڑ کے اوپر چڑھے اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو سیف کیا۔ تو اس وقت کے یہ حالات جو ہیں وہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں۔ در حقیقت یہ معاملہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے، جیسا کہ تذکرہ ہو چکا ہے اس سے پہلے کئی دفعہ۔ ولا تاہنوا، اور مت تم ہمت ہارو، ولا تحزنوا، اور نہ ہی تم غم کاؤ، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ اب یہ جو معاملہ ہو چکا، اب جو بھی ہو گیا اس کے اوپر دل گرفتہ ہونے کے بجائے، کمزور ہونے کے بجائے تمہیں چاہیے کہ تم ہمت پکڑو، اور غم کھانے کے بجائے اگلے جو معاملات ہیں ان کی تیاری کرو، ان کے لیے تم اپنی غلطیوں سے، اپنی کمزوریوں کو مضبوط کرو، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھو، اپنے جو میٹر ہیں ان کو ریویو کرو، اور آئندہ کے لیے حکمت عملی جو ہے اس کو مستحکم کرو۔ تو اگر تم ایسا کرو گے سچے مومن بن کر، اگر تم اس طرح سے میٹر کرو گے تو یقیناً تم ہی غالب ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور کامیابی اور غلبہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اس میں مسلمانوں کے لیے نصیحت بھی ہے کہ اب جو ہو چکا، اب آئندہ کے لیے اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے معاملات کو درست کر لو۔ اس میں یہ نصیحت بھی ہے اور اس میں بشارت بھی ہے کہ اگر تم آئندہ اپنی غلطیوں پر قابو پا کر، اپنی کمزوریوں کو مضبوط کر کے، کمزوریوں کو ختم کر کے
اپنے معاملات کو آئندہ اگر درست رکھو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ بھی عطا کرے گا، اور تمہیں کامیابی اور نصرت بھی اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ مسند احمد میں اور ابو داؤد میں ایک روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم پر ہر طرف سے قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری یہ حالت قلت تعداد کی وجہ سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری حیثیت سمندر میں جھاگ کی سی ہوگی، تمہارے دشمن کے دلوں میں تمہارا روب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ ہم نے عرض کیا وہن کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ زندگی سے محبت اور موت سے نفرت، یعنی موت سے خوف اور زندگی سے محبت جو ہے وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں تم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ تو بالکل اسی آیت کے بالکل برعکس ہے کہ مسلمانوں کی کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو کہا کہ اپنی غلطیاں جو ہیں ان سے سبق سیکھو اور اپنے آپ کو مضبوط کرو، لیکن مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے بجائے تتر بتر ہوئے پھرے ہیں، اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کے بجائے اپنے اندر تفریق جو ہے وہ کیے بیٹھے ہیں، اور یہود و نصارہ کے سامنے ایسے جھکے پڑے ہیں، جس کی وجہ سے آج جو پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر نصیحت کی، تو ہمت مت ہارو اور غم نہ کرو، بلکہ آئندہ کی تیاری کرو اور اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنی غلطیوں سے سیکھو، اپنی کمزوریوں کے اوپر قابو پاؤ اور ان کے اوپر اوور کم کرو، تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبہ حاصل ہو، اگر تم صحیح معنوں میں سچے مومن ہو۔ ان یمسسکم کرہن، اگر پہنچا ہے تمہیں شکست کا صدمہ، فقد مسل قوم کرہن، تو یقیناً پہنچ چکا ہے کافر قوم کو بھی اسی طرح سے صدمہ، مثل ہو اسی جیسا ہے۔ اگر تمہارے اوپر ایسا شکست ہوئی ہے یا صدمہ پہنچا ہے، تمہیں اگر صدمہ پہنچا ہے، تو دیکھو کافروں کو بھی تو صدمہ پہنچا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یا اللہ تعالیٰ کی قدرت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک ترتیب اس طرح سے تھی کہ وہاں پر مسلمانوں کو کلی شکست نہیں ہوئی، معاملہ جو ہے وہ برابر برابر، ہاں فتح جو ہے وہ ملی، لیکن وہ فتح جو ہے وہ جنگ میں، میدان جنگ میں پانسا بدل گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ بالکل ہی ناکام رہے، برابر برابر کا معاملہ ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں وہاں پر کچھ نقصان ہوا ہے، 70 تمہارے صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ بھی اس میں شامل تھے، تو دیکھو کافروں کا بھی تو کس قدر نقصان ہوا، کافروں کو بڑا شدید اس میں نقصان ہوا تھا، مالی بھی اور جانی بھی۔ اس سے پہلے بدر کے مقام پر بھی کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو ذلیل و خوار کیا، اور کس طرح سے ان کے سردار جو ہیں تقریباً ہر گھر کے جو سردار جو ہے وہ مارا گیا تھا ان کے گھروں کا، تو ان کے تو بھی نقصان ہوا، تمہارا نقصان ہوا تو ان کا بھی نقصان ہوا، اور یہ نقصان اور فائدہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو فتح اور شکست کے دن، یہ ایام جو ہے، یہ دن جو ہیں جن میں کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست ہوتی ہے، یہ تو ہم نداولها، ہم بدلتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں ان کو، بین الناسی، لوگوں کے درمیان۔ اب یہاں پر لوگوں کے درمیان یعنی جو بھی اس طرح سے کافر اور مسلمان کے سامنے لڑائی ہوتی ہے، جنگ آتی ہے، تو اس میں کامیابی اور شکست جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اس میں فرق کیا ہے مسلمانوں اور کافروں میں، کہ مسلمان جو ہے وہ اگر شکست خوردہ ہوتا ہے، اس کو اگر شکست ملتی ہے تو وہ ریویو کرتا ہے، وہ اللہ کے اور قریب جاتا ہے، وہ اپنے میٹرز کو ریفائن کرتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی، کیا مجھ سے کوتاہیاں ہوگی، کیا میرے ایمان میں کوئی کمزوری تھی، کیا میرے عمل میں کچھ کمزوری تھی، کیا میری کچھ ایسی حکمت عملی میں کمزوری تھی جس کی وجہ سے تھی، تو وہ اللہ کے حکموں کی طرف واپس پلٹتا ہے اور اپنے آپ کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ جبکہ کافر جو ہے اس کے ساتھ جب ایسا غلبہ اس کو ملتا ہے، عارضی طور پر دنیا میں کوئی کامیابی ملتی ہے، تو اس کے نتیجے میں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، تو وہ کافر جو ہیں وہ غرور اور تکبر کرتے ہیں، وہ شادیانے بجانے لگتے ہیں، وہ اپنی محفلیں مجلسیں جمانے لگتے ہیں، اور اس طرح سے وہ غرور اور تکبر میں پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ برباد بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک کمپیریزن جو ہے وہ یہ بھی ہے مسلمانوں کا اور کافروں کا، کہ وہ کس قدر، لیکن آج کل جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ بہت مختلف چل رہے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ اپنے معاملات سے سیکھتے ہی نہیں، بلکہ وہ الٹا جو ہے وہ اپنے آپ کو اور زیادہ کمزور سے کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فتح اور شکست کے دن جو ہیں یہ تو تمہاری ٹریننگ کے لیے، جو ان میں سے نتیجے حاصل کرے، جو ان میں سے اپنے معاملات کو درست کرے، جو اپنی کمزوریوں کے اوپر مطلب قابو پائے، وہی پھر کامیاب ہوتا ہے، وہی دوبارہ پھر میدان جنگ میں آتا ہے جب نئی سرے سے تیاری کر کے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ غلبے، یہ ہیر پھیر جو ہے، یا یہ احد کا دن جو ہے، اس میں ظاہری طور پر ایک ایک جو مسلمانوں کی ناکامی جو ہے، یہ اس لیے ہوئی، یا ایسی سچویشن اس لیے پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، اپنے علم کو ظاہر کر دے دوسرے لوگوں کے اوپر بھی، ان الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، کون لوگ ہیں جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنکُمْ شُہَدَاءَ، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو شہید ہو گئے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ واضح کر دے، اور وہ لوگ جو شہید ہو گئے ان کے شہادت کے درجات جو ہے وہ بھی واضح کر دے۔ اب یہاں پر احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب مشورہ کیا صحابہ کرام سے، تو وہ نوجوان صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے غزوہ بدر جو ہے اس کی فضیلت اور اس کے مارکے میں مسلمانوں کی شاندار فتح جو ہے وہ ان کے سامنے تھی، ان کی باتیں سنی تھی، وہ بڑے جوش اور ولولے میں تھے، وہ بڑے پرجوش تھے کہ ہم تو میدان جنگ میں جائیں گے، اور ہم تو مطلب اس طرح سے لڑیں گے، اور اس طرح سے ہم فتح یاب ہوں گے۔ وہ ان کی سنی سنائی باتیں یا ان کے مطلب حالات جو ہے سن رکھے تھے، ان کے مطابق ان کے اندر جوش اور ولولہ تھا، لیکن جب وہ میدان جنگ میں گئے اور وہاں پر پریکٹیکلی جا کر جب انہوں نے دیکھا، تو اس وقت ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو اتنا آسان کام نہیں ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر وہاں پر جا کر لڑنا، اور وہاں پر شدت سے مقابلہ کرنا، تکلیفیں برداشت کرنا، اور پھر مطلب بہت ساری مختلف اینگل جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے دشمن سے مقابلہ کرنا، یہ بڑی جان فشانی کا کام ہے۔ ان کو وہاں پر یہاں پر اندازہ ہو گیا، اور پھر ان لوگوں میں بہت سارے ایسے بھی تھے جو شہید بھی ہو گئے، 70 صحابہ جو ہیں وہاں پر شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا تاکہ وہ تمہارے ایمان کو وہاں پر آزمائے، کہ تم دیکھو اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو اور زیادہ وہاں پر نکھارو، تاکہ تم مطلب مضبوط ہو سکو، اور دیکھو کس طرح سے تم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے رتبے پر بھی فائز کیا، کہ جن کی شہادت جو ہے اس کا کتنا بڑا درجہ ہے، اس کے بارے میں۔ اب وہ لوگ جو ہیں جو ظاہری اعتبار سے تو ناکامی لگتی ہے، لیکن انہوں نے وہاں پر مطلب بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا، پریکٹیکلی انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر دیکھی، تجربہ حاصل کیا، اور پھر جو شہید ہوئے ان کی سٹوریاں جو ہے، بہت ساری سٹوریاں ہم سورہ انفال میں جا کر آگے ہم دیکھیں گے کہ غزوہ احد میں جو مختلف معاملات ہوئے، یا مختلف صحابہ کرام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کے بارے میں، ہو سکتا ہے اگلی آیات میں موقع ملے، یا سورہ انفال میں جا کر بڑی تفصیل سے دوبارہ سے تذکرہ ہوگا اس کا، غزوہ احد کا، تو اس موقع پر ہم دیکھیں گے کہ کس کس طرح سے وہاں پر جو شہید ہوئے ان کے ساتھ کیسے کیسے واقعات جو ہے وہ پیش آئے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور دیکھو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو اپنے جانوں پر ظلم کرے گا، جو نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ چھانٹ لے، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو سب ایمان لائے، تاکہ اللہ تعالیٰ مضبوط ایمان والوں کو چھانٹ لے، جو کمزور ایمان والے ہیں ان کو الگ کر دے۔ کچھ کمزور ایمان والے جو ہیں، جو منافق جو تھے وہ تو پہلے ہی وہاں سے نکل گئے، کچھ جو ہیں جنہوں نے وہاں پر ایمان کو دیکھا جب، تو وہ اپنی غلطیوں، اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، تاکہ ان کے ایمان کی مضبوطی کو واضح ہو گئی۔ وہ یمحق، اور وہ ملیا میٹ کر دے الکافرین، کافروں کو، اور کافروں کو ملیا میٹ کر دے، یعنی وہاں سے اب یہیں سے آگے جا کر جب ہم دیکھیں گے مختلف غزوات، خاص کر غزوہ خندق جو ہے، اس میں مسلمانوں نے کس قدر مشقت اور محنت سے کام کیا، وہ اس کی ابتدائی ٹریننگ جو ہے وہ اسی غزوہ احد سے سبق حاصل کی انہوں نے۔ غزوہ احد سے بہت ساری نصیحتیں مسلمانوں نے حاصل کی، ان کو اپنی کمزوریوں کے اوپر پتہ چلا، ان کے جنگی مہارت جو ہے اس کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جو ہے اس کے اوپر کس قدر مضبوطی سے ڈٹنا ہے، وہ ان کو پتہ چلا غزوہ احد کے ایسے معاملات میں۔ وگرنہ اگر تو صرف فتح ہی فتح ہوتی تو شاید ان میٹرز کو
مطلب وہ زیادہ اس طرح سے نہ جان سکتے ان میٹرز کو، وہ زیادہ سے زیادہ خوش اسلوبی سے یا زیادہ ڈیپلی اس کو ریویو نہ کرتے جس طرح سے مطلب جنگ کا پانسا پلٹنے کے بعد ان کے سچویشن میں ہوا. تو ان کی ٹریننگ یا ان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت اہم تھا. شاید اسی لیے غالباً اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب جو ہے اس طرح سے رکھی تاکہ مسلمانوں کے اوپر واضح ہو جائے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، اس میں بڑی محنت اور جان فشانی سے تمہیں کام کرنا پڑے گا تاکہ تم کامیاب ہو. اور جب مسلمانوں نے اپنی مضبوطی پکڑی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کافر جو ہے وہ ملیہ میٹ ہو گئے. کافر جو اتراتے رہے اپنی ظاہری کثرت تعداد پر یا اپنے وسائل پر یا اپنے دوسرے جو قبیلے ہیں ان کے ساتھ ان کا اتحاد تھا، یا مسلمانوں کے اندر جو منافق تھے، وہ یہودی جو تھے، جو اندر اندر جن سے ساتھ ایگریمنٹ تھا لیکن انہوں نے ان کے ساتھ معاملات اپنے طے کر رکھے تھے، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کے الٹے پڑے اور کافر جو ہیں وہ بعد میں ناکام اور نامراد ہوئے، کیونکہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو اس غزوے سے سبق حاصل کرتے ہوئے مضبوط سے مضبوط تر کیا. ام حسب تم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہی سمجھ لیا تھا کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما یعلم، کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا، حالانکہ ابھی تک اللہ نے معلوم ہی نہیں کیا یعنی ظاہر نہیں کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا. منکم، تم میں سے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور وہ معلوم کر لے کہ صبر کرنے والے کون ہیں. یعنی تمہارا کیا خیال تھا؟ تم ایسے جوش اور ولولے کے ساتھ آئے، تمہیں لگتا تھا کہ تمہیں فتح جو ہے وہ پلیٹ میں مل جائے گی، جبکہ تم سے پہلے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت شدت کے ساتھ آزمایا ہے. تو بغیر جہاد میں مقابلہ کیے، بغیر سختیاں برداشت کیے، بغیر اس طرح سے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھے ہوئے، اپنے نقصان کو برداشت کرنے کے بغیر تم کیسے جنت حاصل کر لو گے؟ جنت کے حصول کرنے کے لیے تو تمہیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہا کرو. ہاں البتہ اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. یعنی جنت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اگر میدان جنگ میں جانا ہے تو تلواروں کے سائے تلے جو ہے تمہیں جہاں پر جنت ملے گی. یعنی کہ جنت کا حصول جو ہے وہ اتنا بھی آسان نہیں کہ بس بیٹھے بٹھائے تمہیں سارا کچھ مل جائے گا. اس کے لیے تمہیں پریکٹیکلی بہت سارے کام کرنے پڑیں گے، اور خاص کر جہاد کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ جہاد میں جب تک تم عملی طور پر عمل نہیں کرو گے، کسی بھی صورت میں جو بھی تمہارے لیے ممکن ہو، جب تک تم جہاد میں شمولیت کر کے اپنا رول پلے نہیں کرو گے، تب تک تم کامیاب و کامران نہیں ہوگے اور جنت کے وہ گارنٹیڈ مستحق جو ہے ان میں شامل نہیں ہوگے. شہید جو ہے، جو صحیح معنوں میں شہید ہے، اس کے لیے تو جنت کی گارنٹی ہے، لیکن جس نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جنت مطلب اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نچھاور کر دی. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، اور البتہ تحقیق تم نے تمنا کرتے تھے، تم سب تمنا کرتے تھے الموت، موت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تم سب کو نصیب ہو وہ. اب فقد، پس تحقیق، رأیتموہ، تم سب نے دیکھ لیا ہے اسے، وانتم تنظرون، اور تم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے. اب تم نے اس کو قریب سے اس کا تم نے نظارہ کر لیا ہے اور اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا ہے. پھر وہی جو بڑے پرجوش جوشیلے نوجوان جو ہے ان کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ جب تم نے بدر کے واقعات جو سنے تو تمہارے اندر ایک جوش اور ولولہ جو ہے وہ تو ابھر رہا تھا، لیکن جب میدان جنگ میں تم پہنچے تو وہاں پر تم نے دیکھا کہ وہ موت یا وہ شہادت یا وہ فتح جس کی تم تمنا کرتے تھے، وہ تو تمہارے سامنے اس وقت صحیح معنوں میں پریکٹیکلی تمہارے سامنے اس وقت آئی جب تم میدان جنگ میں آئے اور تمہارے سامنے حالات و واقعات جو ہے وہ آئے. تو لہٰذا ان حالات و واقعات سے تم نصیحت حاصل کرو، کیونکہ تم نے اب اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور تم نے اس کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کر لیا ہے. تو اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے
جن جو جوش اور ولولے کے ساتھ وہاں پر آئے، لیکن جب پریکٹیکلی انہوں نے دیکھا تو ان کی ہمت جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہوئی، یا وہ ششدر ہو گئے، یا وہاں پر ان کے اوپر کیفیت ایسی طاری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دینے کے لیے یہ بہت ساری آیات جو ہے وہ نازل کی کہ تم ان واقعات سے، ان معاملات سے، بجائے اس کے کہ تم غم کرو اور پکڑو، کمزوری پکڑو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم مضبوطی پکڑو اور غم کو چھوڑ کر آئندہ کی حکمت عملی جو ہے اس کو ترتیب دو، آئندہ کے لیے تیاری پکڑو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق بھی وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو وقت بھی تھوڑا سا زیادہ ہو چکا ہے، کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا وقت کے اوپر ہی ہم روزانہ تکمیل کریں اپنے مجلس کی۔ جی جی، اس کے ساتھ ہی اجازت دیتے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی بہت سارے ایسے نصیحتیں، خاص کر مسلمانوں کے، مومنوں کے اوصاف، جن کے اوپر ہمیں اپنی ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان معاملات میں ریویو کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق، ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔